اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے. اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses. یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا، ایکسیپٹنس. 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں، اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بچہ تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے. بڑا ہیپی فیملی تھی. میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا، وہ ہضم ہی نہیں کر پایا، یقین ہی نہیں آیا اسے، یقین ہی نہیں آیا. بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ. ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو، صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا، تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں. والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا ہے تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا. جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو، نہ ایکسیپٹ کرو اسے. ٹھیک ہے نا. نمازیں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو. اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ. یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے. انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے، نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے. اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے، تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. تو صبر کے ساتھ، پیشنس، پرزیورنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقل مندی. اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت، تقویت، نالج، اللہ کے بارے میں نالج، تاکہ آپ گراؤنڈڈ، ویل گراؤنڈڈ رہیں، آپ ہلیں نہ اس جگہ سے. اس کی بڑی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا، جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے، فلانا کیسے چینج ہوا، راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے، آپ ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے. عبد الرحیم گرین کی سٹوری، بلال فلپس کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے نا. کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے، مسلمان ہوئے، اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. ٹھیک ہے نا. عالم دین بن گئے. ٹم ہمبل کیا تھے؟ ایک بگڑے ہوئے لڑکے، آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے، لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بہت ہیں. اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف. اینی وے، ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے. چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے. جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا وہ 3 مہینے کی چینج تھی، 2 مہینے کی چینج تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وہی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا. قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو، سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو، اسلامک نالج لینا پڑے گا آپ کو. اس سے آئے گی کنسسٹنسی. اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی، اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں، کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے، اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے.
ٹھیک ہے. تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ, اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کئی نام گنائے. الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا. اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھنے لگ گئے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے نا, یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے, ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضروری ہوتا ہے, یہ اسٹیپ ضروری ہے.